عمران خان صاحب جو ہے وہ سوابی انٹرچینج سے ولی خان انٹرچینج سے لاکھوں کارکنوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد جو ہے وہ تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ حقیقی آزادی مارچ کو روکنے کے لیے جس قسم کے انہوں نے اوچھے ڈنڈے استعمال کیے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں، کنٹینرز لگائے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے آج ظلم اور بربریت کی ایک مثال قائم کی ہے، وہ تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر بنا دیا ہے شہباز شریف نے اور اس کے خونی وزیر داخلہ رانا ثنا نے۔ فلسطین بنا دیا ہے کہ جیسے پاکستان کی یہ پنجاب کی پولیس فورس نہیں ہے، یہ بھارتی فوج بنی ہوئی ہے جو نہتے کشمیریوں پر جس طرح ظلم ہوتا ہے ایسے ہی یہاں پر نہتے پرامن آئینی حق استعمال کرنا، جن کا احتجاج ایک رائٹ ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج، شیلنگ، گرفتاریاں، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مارچ پرامن مارچ ہے۔ عمران خان کی 26 سالہ تحریک کے اندر آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ان کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رانا ثنا جو خونی وزیر داخلہ ہے اس کا پلان منظر عام کے اوپر آ چکا ہے، وہ فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں، وہ تصاویریں سامنے آ گئی ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے دہشت گرد جو کہ رانا ثنا کے ساتھ جن کا تعلق ہے، جو اس خونی وزیر داخلہ کے زیر سایہ کام کرتی ہیں، وہ پرانی تصاویریں بھی موجود ہیں، پرانے اس کے تعلقات بھی موجود ہیں۔ آج پولیس کی کمانڈ میں ان کو باہر نکالا گیا ہے۔ لاہور میں آپ نے دیکھا راوی روڈ بتی چوک کے اوپر یاسمین راشد کی گاڑی کے اوپر انہی دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ اسی طریقے سے پرائیویٹ لوگوں کی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر، وہ فوٹیجز بار بار نظر آ رہی ہیں کہ وہ نقاب پوش، اسلحے سے لیس، ڈنڈا بردار دہشت گرد پرائیویٹ ملیشیا جو رانا ثناء اللہ کے حکم پر بدامنی پھیلا رہی ہے، توڑ پھوڑ کر رہی ہے، خانہ جگی پھیلا رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ایسے لوگ ہیں جو رانا ثناء اللہ کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ باہر نکلے ہوئے؟ اس کا سارا پلان بھی اگر کوئی بدامنی ہوتی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار رانا ثناء ہے۔ پولیس ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، پولیس کی کمانڈ کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ مودی بن چکا ہے اور رانا ثناء بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ بن چکا ہے۔ جس طریقے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر ہیں، نہتے پاکستانی ہیں جو حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، جو رکاوٹیں ڈالنی ہے ڈال لو، لیکن اب یہ حقیقی آزادی مارچ جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے۔ یہ حقیقی آزادی مارچ اپنی منزل پہ بھی پہنچے گا۔ یہ جو بیرونی سازش کے تحت پاکستان کو بینک ڈیفالٹ پر لے رہے ہیں، پاکستان کا جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کا محاسبہ بھی ہوگا، اور وہ پولیس افسران جو ان کے غیر قانونی، ان کے غیر آئینی جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ خواتین پر تشدد ہو رہا ہے، وکلاء پر تشدد ہوا ہے، ڈاکٹرز پر تشدد ہوا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کا اب ایک ہی واحد راستہ ہے کہ اس ملک کے اندر فوری انتخابات کروائے جائیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ جو خونی مارچ کی بار بار باتیں کر رہا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر کالعدم دہشت گردوں کو لے کر آیا ہوا ہے، پولیس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، وہ نقاب پوش چہرے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تمام میڈیا دکھائے، میڈیا کیوں خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے؟ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان حقائق کو بھی سامنے لے کر آئیں۔ اور مریم صفدر کہتی ہیں کہ مارچ ناکام ہو گیا، مارچ ناکام ہو گیا۔ پورا پاکستان تو آپ نے بند کر دیا ہے، کنٹینرز لگا کر بند کر دیا ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ پورے پاکستان کو بند کر کے آپ نے آزادی مارچ کو کامیاب بنا دیا ہے، آپ پر نرزہ طاری ہے، بزدل بنے ہوئے ہو آپ لوگ، آپ ڈر گئے ہو، خوف زدہ ہو، انتخابی میدان سے بھاگ رہے ہو۔ تم لوگوں کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، آپ سب کا جو ہے وہ علاج کریں گے۔ آزادی مارچ جو ہے اس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نکل آئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر عوام کا جمع غفیر ہے، اور یہ تمام رکاوٹیں جو ہے وہ توڑتے جائیں گے۔ ہر جگہ سے قافلے جو ہے وہ راستوں کے اندر ہیں۔ جتنا ظلم آپ نے قائم کیا ہے، اس ظلم کا بھی جو ہے وہ آپ سے حساب لیا جائے۔